تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان. لیں جی, حکومت نے احسان عظیم کر دیا اور کیا کرتی ہے ہمیشہ ہماری حکومت, اور کیا کرے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں, اتنی زیادہ گر رہی ہیں کہ شاید اب 150 روپے لیٹر بھی پیٹرول تو افورڈ کر سکتی ہے, لیکن نہیں, انہوں نے ایک ہفتے کے لیے قیمتیں برقرار رکھے, ہمارے اوپر احسان عظیم کر دیا ہے کہ بس کوئی بات نہیں, یہ آپ اسی قیمت پہ دیتے رہیں. ظاہر ہے اب چونکہ وہ جون کا آخری ہفتہ چل رہا ہے تو ریونیوز پورا کرنے کا سب سے آسان ذریعہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ آرام سے اس سے پورے کر دیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیٹرول سستا کیا, بہت بڑا احسان کیا تھا قوم پہ, اور وہ کمال باتیں ہو رہی تھیں کہ جی اتنا بڑا ریلیف ہم نے دیکھیں دے دیا. جیسے ہی ہمیں موقع ملا 70 روپے لیٹر ہم نے پیٹرول سستا کر دیا, 67 روپیز پر لیٹر ہم نے ڈیزل سستا کر دیا, اور اس کے بعد پھر آئل کمپنیز نے اس پہ شور مچانا شروع کیا کہ جی ہمارا تو بیڑا گرک کر دیا آپ نے, ہمیں اتنے ارب کا نقصان ہو گیا. آپ کو پتہ ہے سیٹ کو نقصان کب ہوتا ہے؟ جب وہ شور کرتا ہے, وہ لاس بیسیکلی اس کو پروفٹ میں لاس ہوتا ہے. وہ جب کہتا ہے کہ جی میں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا تھا, میں نے تو 800 ارب کمانا تھا اور مجھے اس میں سے صرف 600 ارب آیا, تو اس کا 200 ارب کا نقصان تو ہوا کیونکہ پروفٹ میں لاس ہو گیا. اور گورنمنٹس ہماری دیکھیں, آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی سے ڈرتی ہیں تو یہ مختلف شعبوں سے ڈرتی ہیں, مختلف اداروں سے ڈرتی ہیں. صرف اگر انہیں خوف نہیں ہے تو عوام کا خوف نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں, ان کو جس طرف ہانک کے لے جائیں گے یہ چلتے رہیں گے, آپ فرق نہیں پڑتا. وزیر پیٹرولیم صاحب کمال, وہ آپ کو یاد ہے نا, وزیر پیٹرولیم نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ LNG پہ بھی ہم کتنے کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, ہم وہ بھولے نہیں ہیں. اور بجلی پہ تو ہم دے ہی رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بجلی ہم استعمال کریں نہ کریں, کیپیسٹی پیمنٹس تو ہم نے کرنی ہے, ادھر بھی کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے. اور وزیر پیٹرولیم یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم کسی شعبے کو ریلیف دینے کے قائل نہیں ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے. اچھا, باقی سب کو ریلیف دیتے جانا ہے, جس نے جس طرف سے دھمکی آئی اس کی بات مان لینی ہے, اور جہاں عوام کی بات آئے گی وہاں پرعزم رہتے ہیں یہ ہمیشہ. جیسے انہی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے وزیر خزانہ جناب اورنگزیب کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں بھائی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی عالمی مارکیٹیں بہتر ہوں گی سارے کا سارا ریلیف ہم عوام تک پہنچائیں گے. دو بھائی وعدہ کر رہے تھے اس وقت. اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی خوشخبری سنائی تھی کہ بجٹ میں بھی آپ کو اتنا ریلیف دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو وہ بجٹ بھی گزر گیا بھائی, بجٹ کے بعد اب اور تیل سستا ہو گیا, لیکن ریلیف آپ نہیں دے سکے کیونکہ ریلیف آپ نے کسی اور کو دینا تھا, عوام کو دینا ہوتا تو دے چکے ہوتے. یہ ہماری حکومتوں کا حال ہے, ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. اور پھر جب سستا کرنا ہوتا ہے پیٹرول تو وہ جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جاری ہوتی ہے. وہ پہلے تو خیر خود آ جایا کرتے تھے اناؤنس کرنے, ایک دفعہ تو جنگ کے دوران انہوں نے خود آ کے بہت بڑا احسان عظیم کیا تھا اس قوم پہ کہ دیکھیں ہم نے ان مشکل حالات میں بھی آپ کے لیے پیٹرول سستا کیا ہے. اور جیسے ہی مہنگا ہوتا ہے یا قیمتیں برقرار رکھنی ہوتی ہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں, اور اس طرح کی ہمیں وہ لالی پاپس دے دیے جاتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کا وہ ایک وہ پروگرام کا یاد آ رہا ہے, رانا صاحب ایک ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی آئل کمپنیز تو بہت شور کر رہی ہیں کہ اگر پیٹرول مزید سستا کیا تو ہمارا تو پہلے اتنا لاس ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم پیٹرول سستا کریں گے, ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی, جو مرضی کہتے رہے آئل کمپنیز. دنیا میں یہ ماڈل ہے کہ اگر کوئی بھی شعبہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے گورنمنٹ کو تو وہ نئی کمپنیز لے آتی ہے, وہ کہتی ٹھیک ہے آپ کو وارا نہیں کھاتا یہ بزنس, اب چھوڑ دیں, ہم نئے لوگوں کو لے آتے ہیں جن کو یہ وارا کھائے گا بزنس. جب پیٹرول مہنگا کر دیا, آپ کو اربوں روپے کا فائدہ ہو گیا, اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ جی آپ نے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا تھا, یہ اربوں کا فائدہ ہو گیا, آپ ہمیں نہ دیتے. اچھا چلیں, ان سے اب ڈر گئے, ان کی وجہ سے آپ پرائسز نہیں کم کر رہے, وہ بھی چلیں ٹھیک ہے, آپ لیوی کم کر دیں یار. تب آپ نے واقعی اگر آپ کو خیال ہے اپنے لوگوں کا, آپ ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو پرعزم نہ رہیں بھائی, اس پہ عمل کر لیں. عزم سے زیادہ عمل ضروری ہے اس پہ, وہ آپ نے نہیں کرنا, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کیا فرق پڑے گا اس سے, کیونکہ یہ تو قوم دیتی جا رہی ہے, جتنے ٹیکسز آپ جتنے بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں وہ اٹھاتی جا رہی ہے. پھر گورنمنٹ کو
टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है इस बात पे। और ये वो लोग हैं जो खुद को बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत तजुर्बाकार कहते हैं कि जी हमसे ज़्यादा तजुर्बाकार है कोई नहीं, और इनकी ये हालत है कि अज़्म इनका अपनी जगह, अमल कुछ भी नहीं है। इस दफ़ा लोग कह रहे थे कि चलें ज़्यादा नहीं को 20-25 रुपए ही कम कर देंगे, कुछ तो बोझ कम होगा, लेकिन नहीं, एक हफ्ता और ऑयल कंपनीज भी सुकून से गुजारेंगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा हो जाएगा, और जो परेशान हैं जिनका नाम अवाम है वो सिर्फ ये याद रखें कि हुकूमत उनके लिए पुरज़्म है। बस उनके लिए ये काफ़ी होना चाहिए कि वो रिलीफ उनको मिलेगा ज़रूर। कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो बस गवर्नमेंट के इस अज़्म पे तसल्ली रखें कि कभी ना कभी उनको रिलीफ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।